الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ دعوت الحق سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، اس بات میں قطعاً کسی شک کی گنجائش نہیں کہ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر مبارک پوری فرما کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب ایک وہ فرقہ ہے جس کو آنے میں شک ہے، ایک وہ فرقہ ہے جس کو جانے میں شک ہے۔ کچھ لوگ ابھی تیاری کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو میلاد ہوگی، انہیں ابھی تک کسی نے اطلاع نہیں دی کہ آج سے 1400 سال پہلے میلاد ہوئی۔ اور ایک پارٹی اور فرقہ وہ ہے کہ جو اب نعرے لگا رہا ہے حیات النبی زندہ باد، حیات النبی زندہ باد۔ انہیں ابھی تک کسی نے اطلاع نہیں دی کہ 63 سال زندگی گزارنے کے بعد امام کائنات پر موت وارد ہوئی، آپ کی وفات ہوئی اور آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اگر آپ تجزیہ کریں تو اکثر لوگ میلاد کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور ان کے مقابل جو پارٹی ہے وہ حیات کے نام پہ لوگوں کو جمع کرتی ہے۔ اور ان فرقوں نے امت کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے، جو پیغام کائنات کو دیا، جس مسئلہ کے لیے آپ کو نبوت ملی، جس مسئلہ کی وجہ سے آپ کو عظمت و شان ملی، جس مسئلہ کی وجہ سے آپ کو قرآن ملا، جس مسئلہ کی وجہ سے آپ کو معجزات
عظمتیں، رتبے، مقام، حتیٰ کہ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا گیا۔ آج سب سے بڑا دو رنگی مولویوں کی یہ ہے کہ سارے مسئلے بیان کرتے ہیں اور پیغمبر کی آمد کا مقصد بیان نہیں کرتے، اور لوگ بھی خوش ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بس ولادت بیان کر کے، میلاد پر جھنڈیاں لگا کر اور میلاد کا جشن منا کر اسلام کی خدمت ہو گئی اور ہم مسلمان ہو گئے اور جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اور ایک پارٹی وہ ہے جو اس بات پہ جھگڑ رہی ہے کہ آپ کو موت نہیں آئی، پہلے زمین کے اوپر زندہ تھے، اب زمین کے نیچے زندہ ہے۔ اب اس بدھو کمپنی کو کون سمجھائے کہ آپ دنیا سے چلے گئے لیکن انہیں اب تک کسی نے اطلاع نہیں دی، ابھی تک انہوں نے لوگوں کو الجھایا ہوا ہے حیات النبی، حیات الانبیاء، سماع الانبیاء، سماع النبی۔ اور ہمارے لوگ بھی اتنے سادے ہیں، ان مولویوں کے ساتھ بھی لگے ہیں، ان کے ساتھ بھی لگے ہیں اور کہتے ہیں واہ جی واہ، لیکن اشاعت التوحید و سنہ کی محنت یہ ہے اور قصور اور جرم یہ ہے، ہم یہ کہتی ہیں کہ پیغمبر کریم آئے، آ کر گئے، ایک مقصد کے لیے آئے اور وہ مقصد کائنات کے سامنے پیش فرمایا اور اپنے مقصد کو پورا کر کے، پیغام کو پورا کر کے، رسالت کے فرائض کو پورا کر کے پیغمبر کریم دنیا سے چلے گئے۔ آپ پر موت وارد ہوئی، آپ کی روح مبارک آپ کے بدن اقدس سے نکل کے پرواز کر کے جنت الفردوس رفیق اعلیٰ میں چلی گئی۔ آپ کا وجود اقدس میت سمجھ کے اصحاب رسول نے دفن کیا، میت سمجھ کے آپ کی قبر کو برابر کیا اور میت سمجھ کے میت والا معاملہ کیا۔ صحابہ نے، تابعین نے، ائمہ نے، متقدمین، سب علماء نے اور سلف صالحین نے آپ کو میت سمجھا، آپ کی میت والا معاملہ کیا۔ آپ دنیا کے کسی کونا میں بھی زندہ موجود نہیں، البتہ رفیق اعلیٰ میں اب بھی زندہ موجود ہے۔ لیکن قوم کو الجھن میں ڈال دیا۔ میلاد النبی، اور ہے خود میلاد کا منکر۔ میلاد کا معنی ہے جنم لینا۔ کیا معنی ہے میلاد کا؟ پیدا ہونا نہیں، پیدا ہونا اور جنم لینے میں فرق ہے۔ پیدا خلق السماوات والارض، آسمان بھی پیدا ہوا، زمین بھی پیدا ہوئی۔ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے بھی پیدا ہوئے، لیکن فرشتوں کا میلاد نہیں، آسمان کا میلاد نہیں، زمین کا میلاد نہیں۔ میلاد کا معنی ماں کے بطن سے جنم لینا، اور جس کی حقیقت نور ہو، چاہے وہ لباس بشری میں آتا بھی ہو، جیسے جبریل حقیقت نور لباس بشری، اس کی ولادت بھی نہیں، اس کی ماں بھی نہیں، اس کا باپ بھی نہیں۔ اس لیے اس حلوے خور سے بھی پوچھو کہ جبریل کی میلاد کب ہوئی؟ جبریل کی اماں کا نام، ابے کا نام، میلاد کہتے اس کو ہیں ماں کے بطن سے جنم لینا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا۔ اور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، جنم لے، وہ نوری نہیں ہوتا، اس کی حقیقت نور نہیں ہوتی۔ ایک طرف میلاد کے نام پہ جھگڑا
اور دوسری طرف میرے نبی کی بشریت کا انکار. اگر میلاد منائے گا تو پہلے ذرا میلاد مان تو صحیح نا. تو میلاد مانتا نہیں مناتا ہے. اور اشاعت التوحید والے میلاد مانتے ہیں اور مناتے اس لیے نہیں کہ میرے نبی کی شریعت میں منانا ہے نہیں, پیغمبر کی شریعت میں منانا ہے نہیں. ذرا اونچے بولو گے. میں بالکل مختصر چند باتیں کروں گا, بے ربطی سی. مہمان کافی تشریف فرمائے, انشاءاللہ وہ مفصل بیان کریں گے. ہمیں تو آپ سنتی رہتے ہیں. خیر بہرحال, تو اگر پیغمبر کریم کی میلاد مانتا نہیں تو پھر منانے والا فراڈ چھوڑ دے. اگر میرے نبی سے ثابت ہوتی, صحابہ سے ثابت ہوتا منانا, تابعین ائمہ دین سے منانا ثابت ہوتا, کعبہ کے رب کی قسم سب سے پہلے ہم مناتے, لیکن ان سے منانا ثابت نہیں, پیغمبر کی شریعت میں منانا نہیں. اس لیے ہماری مجبوری یہ ہے, ہم منا نہیں سکتے. البتہ پیغمبر کی شریعت میں ماننا ہے کہ پیغمبر کریم بشر تھے, ماں مبارک کے پیٹ اقدس سے پیدا ہوئے, جنم لیا, اور جو پیدا ہو ماں کے پیٹ سے اس کی حقیقت نور نہیں ہوتی, وہ نور من نور اللہ نہیں ہوتا. اور وہ جو ماں کے پیٹ سے جنم لے اپنے جنم اور پیدائش میں بھی محتاج, وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا. اور جو ماں کے پیٹ سے جنم لے وہ حاضر ناظر بھی نہیں ہوتا, 9 مہینے ماں کے بطن اقدس کے اندر رہ کے آنے والا, وہ ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں. اور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, قرآن کہتا ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ غیب دان بھی نہیں ہوتا, جمی ما کان ما یکون کا عالم بھی نہیں ہوتا. تو میرا بھائی پہلے میلاد کو مان تو صحیح نا, میلاد کہتے کس کو ہیں؟ اگر میلاد مانے گا تو پھر نور من نور اللہ کا عقیدہ بھی چھوڑنا پڑے گا, حاضر ناظر کا عقیدہ بھی چھوڑنا پڑے گا, عالم الغیب ہونے کا عقیدہ بھی چھوڑنا پڑے گا. جی عجیب مسئلہ ہے کہ میلاد مناتا ہے, میلاد مانتا نہیں. تو اس لیے ان مولویوں سے جا کے پوچھو پہلے میلاد مانو تو صحیح نا. اگر میلاد مانے تو پورے مذہب کا بیڑا کر کے. خیر اس کو انشاءاللہ میں جمعے پر بیان کروں گا. میں کچھ آگے بیان کرنا چاہتا ہوں. تو ایک پارٹی ولادت پہ کھڑی ہے اور دوسری پارٹی حیات پہ کھڑی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ پیارے پیغمبر نے اس کائنات کو آ کر پیغام کیا دیا. اور یاد رکھ لو, خدا کی قسم اگر وہ پیغام سمجھا نہیں یا اس کو تسلیم نہیں کیا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ذکر, اذکار یہ سب برباد ہوں گے. اللہ کے ہاں کسی نیکی کی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اہمیت نہیں ہوگی. اگر اس مسئلے کو نہیں ماننا, امام کائنات نے جس مسئلے کو بیان کیا اور اسی مسئلے کی خاطر مکے کو چھوڑا, اسی مسئلے کی خاطر بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا, زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری گئی, اسی مسئلے کی خاطر اصحاب پیغمبر کو ذبح کیا گیا, ٹکڑے کیا گیا, پیغمبر کریم کو مکہ سے نکالا گیا. بدر میں, احد میں, حنین میں, حتیٰ کہ فتح مکہ تک اسی مسئلے کی خاطر برسرے پیکار رہے. اور صرف مدنی زندگی میں 10 سال کے عرصہ میں میرے پیغمبر نے 73 لڑائیاں لڑی ہے. کتنی لڑائیاں لڑی ہے.
کبھی آپ نے پوچھا وہ مسئلہ کیا تھا؟ میٹھے میٹھے مسئلے سنتے ہو، مولوی کو کدھر سے جھوٹ بولتا ہے، کو کدھر سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ اور مولوی سے پوچھ ذرا کہ وہ مسئلہ کیا تھا، وہ پیغام مصطفیٰ کیا تھا جس کے مد مقابل مولوی بھی، جس کے مد مقابل پیر بھی، جس کے مد مقابل چودھری بھی، جس کے مد مقابل ساری جماعتیں بھی ایک آواز ایک طرف تھی اور ساری کائنات ایک طرف تھی۔ اور جو ہی میرے محبوب نے وہ پیغام شروع کیا، پہلے جو صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، اپنے فیصلوں میں جج مانا کرتے تھے اور محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت اور پیار کرتے تھے، یار میں کیوں نہ کہوں جو میلاد کی خوشی کیا کرتے تھے۔ ابو لہب نے نہیں کی تھی، مولوی کی بڑی دلیل ہی وہ ہے۔ ابو لہب نے میلاد منائی تو مولوی تو پوچھو چندے کر کے یا کچھ آزاد کر کے؟ تو تے ہر چونگی تے کھڑے پن پن کے میلاد منامنا، منگ منگ کے ابو لہب تیرے کو لو چنگا رہ گئی ہے۔ اس میلاد منائیے لونڈی آزاد کی تیس، لونڈی آزاد کر کے، وہ بھی بقول تیرے۔ یہ تحقیق اور ہے کچھ کہ لونڈی آزاد ہوئی کب، وہ سویبہ لونڈی کب آزاد ہوئی یہ بھی مولویوں کو پتہ نہیں۔ خیر بہرحال تیری مان لیتا ہوں کہ لونڈی آزاد کر کے منائی، تو کنج مناندہ ہے چندے کر کے، واہ واہ، پورا ٹول ٹیکس بنا کے۔ لیکن اس نے لونڈی آزاد کر کے بھی منائی، گیا کہاں؟ جنت میں۔ کہاں گیا ابو لہب؟ بھائی میلاد منائی اس نے، کہاں گیا؟ جہنم میں۔ جب مولوی شروع کرتا ہے نا ابو لہب میلاد منائی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آگے جب کہتے ہیں نا منائی اور ہے جہنم میں، عوام اتنی بدھ ہوئے پھر بھی نہیں سمجھتی، کہتے اب سبحان اللہ صرف رکیے، میں آکے جدہ مڈی جہنم میں چاہتے پاندہ کی اعتبار ہے، جاڑی جہنم میں گئی پئی ہے، پہلا ملادی جہنم میں چاہے پھر سارے فضائل تو ختم ہو گئے، کہتے ہیں صرف انگلی سے پانی نکلتا ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن سے پوچھیں گے، ابو لہب کی ہے جہنم میں انگلی سے پانی نکلتا ہے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھوں پہ خدا کی لعنت۔ انگلیاں سارے چنگلیاں کے ہاتھوں سے، انگلیاں کہاں ہوتی ہیں، سر میں یا ہاتھوں میں؟ قرآن تو کہتے ہیں دونوں پہ خدا کی لعنت ہے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ککھ جتنا بھی اس نے مال کام نہیں دیتا، کام نہیں آیا مال جو اس نے کمایا۔ ہم مولوی سے پوچھتے ہیں بھئی تو نے کون سا سٹیشن سنا ہے، تجھے یہ کس میڈیا نے خبر دی ہے کہ ابو لہب جناب جہنم میں ہے اور اس کی انگلی سے پانی نکلتا ہے؟ یہ انگلی والی خبر یہ کس نیوز نے تجھے دی ہے، کس میڈیا دجالی نے تجھے دی ہے کہ انگلی سے پانی نکلتا ہے؟ کہتے ہیں جی کسی بزرگ کو خواب آیا، دلیل پکی ہے، کسی بزرگ کو خواب آیا، ابو لہب ملا، ابو لہب کہتا ہے مجھے پانی ملتا ہے۔ میں کہو بے ایمانہ، ابو لہب جیندہ جاگدہ بھی آ جاندہ نا، جیتا جاگتا بھی آ جاتا تو کافر کی شہادت کا اعتبار، کافر ملا خواب مولوی دی دلیل تے آئی نا، ہن خواب تے ایمان ہے تے رب دی کتاب تے ایمان نہیں، خواب پہ ایمان اور اللہ کی کتاب پہ ایمان نہیں۔ میرا بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں، ابو لہب میلاد منا کے بھی جہنم میں، ابو طالب نظمیں اور نعتیں لکھ کر پڑھ کر بھی جہنم میں۔ ابو طالب نے میرے محبوب کی نعت خوانی پہ جو قصیدہ لکھا، ایک قصیدہ 100 اشعار پر مشتمل ہے، تب بھی جہنم میں گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھ لینا، جس نے پیغام مصطفیٰ، پیغام رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा नहीं, पैगाम रसूल को माना नहीं, वो लाख इबादतें करे, हज करे, सदके करे और जो मर्जी इबादत करे, अल्लाह फरमाते हैं उसकी इबादत को मैं कबूल करता ही नहीं, उसकी मोहब्बत रसूल भी कबूल नहीं, इसके रसूल का दावा भी कबूल नहीं। वो पैगाम क्या था? और पैगाम ऐसा कि उस दिन से झगड़ा शुरू हुआ, आज तक चल रहा है। और पैगाम ऐसा कि यहूदी भी खिलाफ, ईसाई भी खिलाफ, चौधरी भी खिलाफ, मक्का वाले भी खिलाफ, सारी कायनात मेरे पैगंबर के खिलाफ खड़ी हो गई। मौलाना हाली ने कहा वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। आखिर वो बिजली का कड़का या था सौत हादी, वो आवाज थी क्या? अकेली आवाज उठी है, पूरी कायनात पे लर्जा छा गया, पूरी कायनात लर्जा पर अंदाम हो गई, पूरी कायनात हरकत में आ गई। वो पैगाम क्या था? उस पैगाम से पहले एक बात रखना चाहता हूं मुख्तसर तौर पे, ये याद रखना, जिस कौम को आपने ये पैगाम दिया वो कौम अपने आप को दीनदार समझती थी, बेदीन नहीं कहते थे। तब तो कुरान ने कहा लकुम दीनुकुम वलियदीन, वो अपने आप को क्या समझते थे? दीनदार। ये आजकल के लिबरल की तरफ नहीं थे, तरह नहीं थे। वो छोड़ो जी छोड़ो, मसलक दिया गल्ले ही छोड़ो, मजहब दे झगड़े ही छोड़ो, ताकीक छोड़ो, इस तरह वो नहीं थे, बल्कि वो दीनदार लोग थे, अपने आप को मजहबी लोग समझते थे। तब कुरान ने शहादत दी लकुम दीनुकुम वलियदीन। नंबर 2, वो अपने आप को हजरत इब्राहीम की तरह मंसूब करते थे कि हम हजरत इब्राहीम के मजहब पे हैं, हजरत इस्माइल के मजहब पे हैं, अपने आप को इब्राहिमी कहा करते थे। यहूदी भी, ईसाई भी, मक्का के मुशरिकीन भी कहते हम इब्राहिमी हैं और हजरत इब्राहिम जैसे अकाबिर का हम मजहब मानते हैं, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, उनकी बात को हम मानते हैं। और जो यहूदो नसारा थे वो कहते तौबा तौबा तौबा, शिर्क के हम करीब नहीं जाते, हम तो तौहीद के कायल हैं और शिर्क के हम करीब नहीं जाते, ये भी कहा करते थे। खुद मक्का का मुशरिक मुस्लिम शरीफ उठा के देख लेना, जब काबा का तवाफ करता था उस वक्त कहता था अल्लाहुम्मा ला शरीक लक, अल्लाह तेरा शरीक, काबा का तवाफ करते हुए कह रहा है ला शरीक लक, तेरा शरीक कोई नहीं। तो वो लोग इब्राहिमी कहा करते थे। उन लोगों ने दाढ़ियां रखी हुई थी और हजरत इब्राहिम की सुन्नत समझ के दाढ़ी रखते थे, ये मूछें कटाते थे, ये जेरे नाप बाल साफ करते थे, बगलों के बाल साफ करते थे। उन लोगों में निकाह था, 4 किस्म के निकाह बुखारी में मौजूद है कि वो लोग निकाह पढ़ा करते थे। हजरत खतीजतुल कुबरा का जो निकाह हुआ इमाम कायनात के साथ, उसका खुतबा भी, इजाब कबूल कराने वाला भी अबू तालिब था। और ये आपको नबूवत मिलने से पहले ये निकाह हुआ। इसी तरह आपकी बड़ी बेटियों का निकाह दौरे जहलियत में, नबूवत से पहले, जब तक नबूवत की रोशनी नहीं थी, लोग जहालत में थे। ये याद रखना, पैगंबर फितरती मुवाहिद हुआ करता है, पहले दिन फितरती मुवाहिद और मासूम होता है। लोग जहालत में थे, उनका निकाह उस दौर में हुआ। इसी तरह और सारे वो निकाह किया करते थे, जिना को बुरा समझते थे, बदकारी को बुरा समझते थे। इसी तरह वो लोग मुहर्रमात, जिन रिश्तों को हम हराम समझते हैं, बहन से निकाह करना, मां से निकाह करना, फूफी से निकाह करना, खाला से निकाह करना, इन रिश्तों को हराम समझते थे और इनके साथ वो निकाह भी नहीं करते थे। सच को इज़्ज़त समझते थे, झूठ को बुरा समझते थे। बुखारी में हदीस है, वहां पर अबू सुफियान अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था,
جب ہرقل بادشاہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انٹرویو لیا ابو سفیان کا، تو کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ تھوڑا سا جھوٹ بولوں، لیکن میرے ضمیر نے اجازت نہیں دی کہ اگر جھوٹ بولا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں ان کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں، سردار ہو کر جھوٹ بول رہا ہوں۔ آج تو وزیر اعظم ہو کر جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتے ہیں میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جھوٹ کو برا سمجھتے تھے، مہمان نواز تھے، حج کیا کرتے تھے کعبۃ اللہ کا، عمرہ کرتے تھے، حاجی تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ پکا رکھا کرتے تھے، اور نماز پڑھتے تھے، نماز بھی ان میں تھی۔ قرآن پاک کی سورت مکی میں اللہ نے ذکر کیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو سارے علماء جانتے ہیں مکہ میں منافق کوئی بھی نہیں تھا، تو فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ کس کو کہا گیا؟ مکہ کے مشرکوں کو۔ مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، ان کی نماز کو بھی قرآن نے ثابت کیا۔ نمازی نماز بھی پڑھتے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کی ترتیب کیا تھی، بہرحال نماز بھی پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، مہمان نواز بھی تھے، داڑیاں بھی رکھتے، دیندار بھی کہلواتے، اور کعبۃ اللہ کی خدمت بھی کرتے، حج بھی کرتے، عمرہ بھی کرتے۔ میرے پیغمبر کے ساتھ اختلاف کس بات میں ہوا؟ یہ پتہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی آپ ذرا اونچے بول، آپ خود پریشان ہو گئے ہیں بھئی یہ کیا مضمون شروع ہو گیا؟ یہی تو مسئلہ ہے۔ اب جھگڑا کیا تھا، اختلاف کیا تھا؟ آپ میں سے کوئی کہے شاید پیارے پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہوں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ کچھ لوگوں کو دھوکہ لگا، وہ کہتے ہیں نبی کی یہ دعوت ہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا، ناراض نہیں ہونا، قرآن میں ہے بَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، میرا پیغمبر ان سے پوچھئے خالق کون ہے؟ من خلق السماوات، آسمانوں اور زمین کا خالق کون؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، مکہ کے مشرک کہیں گے اللہ خالق ہے۔ خالق کون ہے؟ صرف کون خالق ہے؟ اللہ۔ میرا پیغمبر ان سے پوچھو مالک کون ہے؟ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا مالک اور مختار کون ہے؟ مکہ کا مشرک کہتا تھا ہر چیز پر مالک مختار صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اگر ان سے پوچھو قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اے کائنات والو اور مکہ کے مشرکو، میرے مخالفو، بتلاؤ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارشیں برسا کر، زمین سے نباتات اور فصلیں اگا کر تمہیں روزیاں دینے والا کون؟ رزق کا انتظام کرنے والا کون؟ اور ان سے پوچھو میرے پیغمبر من یخرج الحی من المیت، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا کون؟ امن یملک السمع والابصار، کانوں آنکھوں کا مالک کون؟ من یدبر الامر، اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون؟ کوئی تخت پہ، کوئی تختے پہ، کوئی خوشی میں، کوئی غمی میں، کسی کی قسمت تر رہی ہے، کسی کی ڈوب رہی ہے، کسی کا ستارہ چمک رہا ہے، کسی کا دھندلا ہو گیا، یہ ساری کائنات کی تدبیریں یہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، مکہ کا مشرک کہے گا یہ کام کرنے والا صرف اللہ ہے۔ جھگڑا کیا تھا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ نے مولوی بنائے۔ یہ توحید بیان ہو رہی ہے، اللہ نے مولوی بنائے۔ یہ مکہ کا مشرک مانتا تھا یہ میرے نبی کی دعوت یہاں سے نہیں شروع ہوتی،
نبیوں والا کام یہاں سے نہیں شروع ہوتا. ناراض نہ ہونا، تھوڑا سوچ لینا، خدا کے لیے ابھی ناراض نہ ہونا، آخر پہ بے شک ہو جانا، ابھی نہ ہونا. میری بات کو سوچو، اگرچہ کڑوی ہے لیکن کبھی زہر بھی کرتا ہے اثر تریا کی. اس زہر کو بھی برداشت کر کے سن لو، ایمان کا مسئلہ ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. آج جو لوگ کہتے ہیں یہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، بس یہ ہے نبیوں والا کام. یہ نبیوں کا کام یہاں سے شروع نہیں ہوتا، یہ ہے ابو جہل والا کام. یہاں تک ابو جہل بھی تھا، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. اگر صرف یہ دعوت ہوتی تو ابو جہل پوری زندگی دے دیتا، سال اندرون بیرون بھی نہیں، پوری زندگی وقف کرتا. لیکن جہاں سے کام نہیں تھا، پیغمبر کی دعوت آگے سے شروع ہوتی ہے. اس دعوت سے پہلے ایک بات سمجھو، بس میں ختم بھی کرتا ہوں. بس کر دوں؟ کیا پتا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو پھر خود بیٹھ گئی ہے. مہمان ہمارے تشریف لے آئے. چلو ایک بات تو میں کروں گا، آپ کہیں یا نہ کہیں. مسئلہ کیا تھا ان میں؟ بیماری پہلے سمجھو بیماری کیا تھی. ان میں بیماری یہ تھی کہ جو مقربین فوت ہو گئے، توجہ میری طرف، نیک آدمی دنیا سے فوت ہو گئے، بزرگ فوت ہو گئے. ان حضرات میں یہ مشترکہ مرض تھی، یہود میں، نصارہ اور مشرکین میں. وہ سب ان کا یہ نظریہ بن گیا کہ اللہ براہ راست ہماری نہیں سنتا، ہمیں روح سیاہ، منہ کالے. اس لیے وہ دربار پاک، اللہ کو پکارنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے، اللہ کو پکارنے کے لیے واسطہ ضروری ہے. یہاں تک واسطہ اور وسیلہ. اب وہ واسطہ اور وسیلہ کیا ہے؟ انہیں کہا جو مر گئے نا یہ بالکل نہیں مرتے، وچو جیندے ہوں دے، اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ زندہ. اس لیے ہماری سنتے بھی ہیں، ہماری سفارشیں کرتے بھی ہیں. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ قرآن میں ہے. سورہ زمر کا مضمون پڑھو. اللہ نے فرمایا، کہتے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ما نعبدہم، ہم جو ان کی پکار کرتے ہیں، نظر نیاز دیتے ہیں، ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے. توبہ توبہ، ہم ان کو خالق نہیں سمجھتے، رازق نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے. یہ ہیں ہمارے وسیلہ، یقربونا الی اللہ زلفا. ہم جب ان کو پکارتے ہیں نا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے. یہ سورہ زمر ہے، ابتدائی حصہ ہے، آیت نمبر 3 گھروں میں دیکھنا. اب وہ تقرب کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ ہماری بات سن کر اللہ تک پہنچا دیتی ہیں، ہمارے سفارشی ہیں. شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اب دو طریقے اختیار کیے گئے. جو مکہ کے ان پڑھ مشرک تھے، انہوں نے انبیاء کی صورتیں بنا لی، مقربین کی مورتیاں بنا لی، صورتیں بنائی. بخاری میں موجود ہے کہ جب کعبۃ اللہ سے صورتیں نکالی گئیں، اذا فیہا سورۃ ابراہیم بسورۃ اسماعیل، ان میں حضرت ابراہیم کی صورت بھی تھی، حضرت اسماعیل کی صورت بھی تھی. حضرت ابراہیم کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ حضرت اسماعیل کو. مکہ کے مشرکوں نے یہ کام کیا، انہوں نے ہر مقرب کی صورت بنائی اور عقیدہ یہ رکھا جب ہم ان صورتوں کی طرف جھکتے ہیں، ان کی روحوں کا تعلق ہے ان صورتوں کے ساتھ، اور روحیں کام کرا دیتی ہیں یا کر دیتی ہیں. اور جو مولوی اور پیروں کا طبقہ تھا، انہوں نے کہا عام نہیں سنتے، انبیاء سنتے ہیں، صرف انبیاء سنتے ہیں. یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ انبیاء اور مقربین یہ ہماری پکار کو سنتے ہیں. انہوں نے یہ کام کیا کہ براہ راست انبیاء کی قبروں پہ گئے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. انبیاء کی قبروں کے جا کے پوجا. اب یہاں پر دو شرک کی صورتیں بن گئی. ایک وہ مشرک تھے جو فوٹو
صورتیں مورتیاں سامنے رکھتے، عقیدہ یہ تھا ان صورتوں کی تعظیم سے ارواح خوش ہو کر ہمارے کام کر دیتی ہیں یا کروا دیتی ہے۔ اور جو مولویوں اور پیروں کا طبقہ تھا، سمجھدار طبقہ، وہ طبقہ یہ کہا کرتا تھا کہ انبیاء کی صورتیں اور مورتیاں یہ کر نہیں سکتے، صورتیں مورتیاں نہ بناؤ۔ انہوں نے قبروں سے یہی کام لیا۔ انبیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھا کہ نبی قبروں میں زندہ ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ اونچے ذرا بولو یار، مشرک نہ آکھو، مولوی ناراض نہ ہو جا، میں آکھو یہودیاں دا۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہود کا، نصارہ کا۔ یہ عقیدہ آیا ہی وہاں سے، نبی قبروں میں زندہ ہیں، ہمیں دیکھتی، ہماری پکاریں سنتی۔ یہ عقیدہ آیا مشرکین عرب کے ساتھ مولویوں کا۔ مشرکین عرب نے فوٹو بنائے، مورتیاں بنائیاں، اور مولویوں اور پیروں یہود و نصارہ نے براہ راست انبیاء کی قبروں پہ جا کے ان کو پکارنا شروع کیا، ان کے سجدے شروع کیے۔ عقیدہ یہ رکھا کہ انبیاء اور نیک لوگ یہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ہماری پکار سنتے ہیں، ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ کس کا تھا؟ پھر پوچھ رہا ہوں، یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ یہودیوں کا اگلا ایڈیشن چل رہا روافض۔ یہ عقیدہ آیا شیعوں میں، انہوں نے کہا ان الائمۃ لا یموتون، امام جو ہیں یہ قبروں میں زندہ ہیں، 12 امام یہ قبروں میں زندہ۔ ان کا اگلا ایڈیشن آیا بریلوی، رضوی پارٹی، رضوی پارٹی۔ 6 کروڑ دو تے دھرنا ختم۔ واہ واہ، ختم نبوت دا سودا بڑا سستا ہے۔ کل تک کہتا ہے ایمان کا مسئلہ ہے، 6 کروڑ تے بندہ بک جاوے، لاکھ دیاں لانتا نہیں، 6 کروڑ تے بندہ بک جاوے۔ واہ واہ، خیر بہرحال چھوڑو۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ بریلویوں میں آیا، بریلویوں نے کہا 12 امام نہیں، ہر صحابی جھنڈی والا بابا زندہ ہے، ہر پیر فقیر زندہ ہے، سنتا ہے۔ بریلویت کا جدید ایڈیشن آیا للڑ، ہاں للڑ کہتے ہیں ہم دیوبندی، اے للڑ پارٹی۔ انہوں نے بھی کہا ہر کافر قبر میں زندہ ہے۔ اے ترقی دیکھو، یہودی کہتے تھے انبیاء زندہ، انبیاء سنتے، ان سے شیعہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا 12 امام بھی زندہ۔ ان سے آگے بریلر بڑھے، انہوں نے کہا ہر پیر زندہ۔ ان سے آگے یہ دیوبندوڑ بڑھا، یہ ڈیزل کمپنی، جانتے ہو ڈیزل پیٹرول والی سرکار، ہاں ڈیزل پیٹرول سرکار، ہاں میجر صاحب انشاءاللہ تشریف لے آ چکے ہیں، وہ ڈیزل پیٹرول کا پورا ریٹ بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ ڈیزل کمپنی ہے، انہوں نے کہا ہر کافر زندہ، ہر مشرک زندہ، ہر کافر سنتا، ہر مشرک سنتا۔ انہوں نے کتابوں کا نام رکھا حیات الاموات۔ جو مولوی ہے نا ڈھیلے عقیدے والے، وہ بھی ذرا وضو پکا کر کے بیٹھے۔ خیر بہرحال یہ تھی ان کی بیماری۔ اب میرے نبی نے پیغام کیا دیا؟ پیغام رسول کیا تھا؟ اللہ کے محبوب نے آ کر سب سے پہلے شرک کی اس جڑ پہ رمبا رکھا، اسی جڑ پہ، اور فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، اے کائنات والو، والذین وہ ہستیاں، یدعون جن کو یہ پکارتی ہیں سفارچی سمجھ کے، وسیلہ سمجھ کے، اور ان کو جا کے کہتے ہیں بابا میری تیرے آگے تیری خدا کے آگے، وہ فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں، خود پیدا کیے ہوئے ہیں، یخلقون وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، خود مخلوق ہیں۔ آگے فرمایا
اور تم کہتے ہو یہ زندہ، یہ ہماری سنتے ہیں، اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں زندہ نہیں۔ یہودی کہتے تھے زندہ ہیں مردہ نہیں، قرآن نے کہا مردہ ہیں زندہ نہیں۔ اموات اموات غیر احیاء، اٹھا تفسیر بیان القرآن، کشف الرحمن، بیضابی، حتیٰ کہ احمد رضا خان کا فتاوی رضویہ، اس میں بھی لکھا ہے احمد رضا خان نے بھی کہ یہ آیت انبیاء کو بھی شامل ہے، غیر انبیاء کو بھی شامل ہے۔ اور یہ کتاب جو الہٰ کلمۃ اللہ، اس کا جتنے پڑھے لکھے ساتھی ہو اس کا مطالعہ ضرور کرو۔ اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بت 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 بت، تو اس پر میں نے 40 آیات اور 288 مفسرین کے حوالے اس میں درج ہے، اس کو ذرا دیکھو۔ تو اموات غیر احیاء، اور تم کہتے ہو ہماری سنتے ہیں، فرمایا تمہاری کیا سنتے ہیں؟ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ خود زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے، اپنے زندہ ہونے کا بھی پتہ نہیں۔ ایمان سے بتاؤ قیامت والے دن بت زندہ ہوں گے؟ سونے اور چاندی اور لکڑی کے پتھر کے بت؟ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ بھی نہیں پتا کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ پیغمبر نے یہ پیغام دیا اور فرمایا ان تدعوہم، تم کہتے ہو وہ زندہ ہیں، سنتے ہیں، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے۔ لا یسمعوا دعاکم، کچھ مولوی کہتے ہیں فروعی مسئلہ ہے، واہ واہ، فروعی مسئلہ، اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ بھی ہے پکا بے ایمان جو قرآن کے اس مسئلے کو فروعی کہتا ہے، پکا یہودی اور پکا لانتی ہے۔ بے شک تو کہتے ہو تو پھر تم بھی ڈیزل کی خوشامد کر لیتے ہو، ڈیزل پٹرول کی خوشامدیں کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں یا مسلک چھوڑو تو ڈیزل کی طرف جاؤ، اور اگر مسلک تمہارا کتاب و سنت پہ مبنی ہے پھر کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف دیکھنا خدا کی قسم کتاب و سنت کے ساتھ غداری ہے۔ ہمیں فخر ہے ہم نے اوپر سے نہیں پڑھا، اندر ہو کے پڑھا ہے، اور اللہ کے فضل سے علی وجہ البصیرہ، اندر اذعان، یقین، چیلنج، تحدی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ مسلک اشاعت التوحید کا 100% برحق ہے۔ جب مسئلہ ہمارا حق ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے جھکنے کے لیے؟ کیا ضرورت ہے کسی بدعی کے تعامل کی؟ کیا ضرورت ہے کسی بدعی کی تعریف کی؟ کیا ضرورت ہے ہمیں اپنے جلسوں اور اپنی کانفرنسوں میں بدعیوں کو بلانے کی؟ ہم تب بلائیں گے نا کہ جب ذہن میں مشن کے ساتھ غداری ہوگی۔ جو مشن کا وفادار اور غیرت مند آدمی ہوگا وہ اپنے ہم مسلک، ہم عقیدہ کے علاوہ کسی کی نہ تعریف کر سکتا ہے نہ اس کے سامنے گردن جھکا سکتا ہے۔ اب بے شک تھوڑی سی کم ہو گئی، اب گولی پہنچی ہے بیماری والی جگہ پہ، درد والی جگہ پہ پہنچی ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے۔ اللہ کے فضل سے اشاعت التوحید کا مسئلہ بھی حق، کتاب و سنت بنیاد ہے، اور علماء بھی علماء حق۔ اگر کوئی منافق بنے تو اس کے منافق ہونا بھی لا شک۔ ہمیں نہ کسی بدعتی کے تعامل کی ضرورت ہے، نہ کسی للڑ کے تعامل کی ضرورت ہے، نہ کسی اور مشرک کے تعامل کی ضرورت ہے۔ پیغمبر کا مشن کہہ رہا ہے، پیغمبر کریم کا پیغام یہ ہے، اور جن قبروں والوں کو زندہ سمجھ کے پکارتے ہو وہ زندہ بھی نہیں اور تمہاری پکاروں کو سنتے بھی نہیں۔ اور اگر عقیدہ یہی رکھا
فرمایا بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ مولویوں سے پوچھو شرک کس کو کہا قرآن نے؟ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اور اللہ نے فرمایا بَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا کافر کون، گمراہ کون، جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کو جواب نہیں دے سکتے۔ اور جواب کیا دیں؟ بَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کے پکارنے کا پتہ بھی کوئی نہیں۔ یہ ہے پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ ما فوق الاسباب سننے والا کون ہے؟ ما فوق الاسباب حالات کو جاننے والا کون ہے؟ اگر کسی پیر فقیر نبی ولی کے بارے ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھا تو کیا بنے گا؟ نہیں کہو وَمَنْ أَضَلُّ، کیا بنے گا؟ وَمَنْ، سب سے بڑا مشرک، سب سے بڑا کافر، ابو جہل سے بھی بڑا مشرک۔ وَمَنْ أَضَلُّ، سب سے بڑا مشرک۔ اگر کرنے کا عقیدہ ہے کہ کر دیتے ہیں تو پھر ابو جہل سے بھی اوپر ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ سفارشی ہیں سن کے ہماری پہنچا دیتے ہیں، پھر حاجی الحاج ابو جہل جیسا عقیدہ ہے۔ جیسے ابو جہل تھا اسی طرح کا مشرک ہے۔ مہمان تشریف لے آئے تو انشاءاللہ تسلی سے بیٹھیں۔ میں آپ سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ٹائم پہ تشریف لائے، اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ کچھ وقت میں نے زیادہ لے لیا۔ تو بہرحال اب حضرت مولانا سجاد الرحمان صاحب وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے، اور ان کے بیان کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی۔ نماز کے بعد بقیہ پروگرام جاری رہے گا۔ مہمانان گرامی وہ بھی تشریف لے آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ترتیب چلتی رہے گی۔ اب مولانا سجاد الرحمان صاحب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔